ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر، جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. آج جو ہم لوگ پیسوں کی ٹینشن میں رہتے ہیں نا، غربت، مہنگائی، پیسے، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ہماری بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. بنیادی ضرورتیں تو ہر شخص کی پوری ہو رہی ہیں. شہر میں بھوکا مرنا بہت مشکل کام ہے. بھوکا مرنا، وہ خودکشی کرنے کی نیت سے ہی کوئی مرے تو مرے گا، ورنہ شہر میں، ہاں گاؤں دیہاتوں میں ہو سکتا ہے، شہر میں بھوکا نہیں مرتا آدمی. مرنے لگے گا تو اتنی تو لوگوں میں جذبہ ہے، کوئی نہ کوئی لا کے اس کو کچھ نہ کچھ کھلا ہی دے گا. بلکہ ہم نے تو فقیر ایسے دیکھے ہیں، آپ ہوٹل پہ کسی فقیر کو نہاری پیک کر کے دو، آگے جا کے بزنس کر رہا ہوتا ہے. وہ نہاری مناسب ریٹ پہ آگے بیچ رہا ہوتا ہے. پیٹ اللہ کا شکر ہے بھر ہی جاتا ہے انسان. تو ہم سب کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے 2 ٹائم پیٹ بھر کے ہمیں روٹی مل جائے، اور رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، آرام سے ہم سو سکیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو یہ مل گیا اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ، چھوٹے موٹے نزلہ زکام، کھانسی، چھینکیں، یہ تو چلتی ہیں. پاکستان میں اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس کے بغیر آپ کو پاسپورٹ ہی نہیں ملے گا. اگر آپ پاسپورٹ آفس گئے نا، آپ کو چھینکے وینکے، نزلہ وزلہ نہیں، وہ سمجھو، وہ یقین کر لے گا یہ بھاگا ہوا ہے کسی دوسرے ملک ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. یہ چیز ہمارے ڈی این اے میں شامل ہو گئی ہے. چھینکنا، نزلہ زکام، کھانسی قومی نشان ہمارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 2 ٹائم کی روٹی پیٹ بھر کے مل جائے، رات کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے، ٹھیک ہے نا، جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے ہے جیسے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کر اللہ نے اس کے قدموں میں ڈال دیا. حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. تو جس کو پوری دنیا کی دولت مل گئی، اب وہ ٹینشن لینے کا ہے اس کا؟ اور آسانی سے ایک اور مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رزق کے معاملے میں اللہ پہ ایسا توکل کرو، ایسا اعتماد کرو جیسا اعتماد کرنا چاہیے، تو تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو آتے ہیں پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ تو ہمارا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، بغیر توکل کیے بھی بھرا ہوا ہے ہمارا. تو صبح نکلتے ہیں پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، دوپہر کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، شام کو بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر مزید بھر لیتے ہیں. 4 دفعہ ہر مسلمان کا پیٹ، اسلام میں ارکان 5 ہیں لیکن پیٹ کم سے کم کتنی دفعہ بھرتا ہے؟ 4 دفعہ بھرتا ہے. تو آج جو ہمیں ٹینشنیں ہیں، حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے تمہیں انعام بہت بڑا ملے گا. صبح خالی پیٹ نکلو گے، شام کو گھر لوٹو گے پیٹ بھرا ہوا. مثال دی آپ نے پرندے کی. پرندوں کی مثال کیوں دی؟ دیکھو، پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا آج دہاڑی کدھر لگے گی میری. پرندے کو پتہ ہوتا ہے؟ خالی پیٹ ہوتا ہے نا وہ، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ جی یہ آج کہاں مجھے روزی روٹی ملے گی.
لیکن کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے اس کو. پھر مثال دی ہے پرندے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرندے کی مثال دی ہے نا, یہ ایسے ہی مثال نہیں ہے, یہ پیغمبر کی مثال ہے. اس میں کوئی خاص باتیں ہیں, کچھ خاص اسباق ہیں. دیکھو پرندے کے ساتھ ہوتا کیا ہے. پرندہ جب اکیلا ہوتا ہے, وحدہ لا شریک لہ, اکیلا ہوتا ہے, صبح نکلتا ہے, کتنی روٹی ملتی ہے اس کو, شام کو جب آتا ہے تو اپنا پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ پھر جب پرندہ بالغ ہوتا ہے تو اسے شادی کی تلاش میں, چڑا جب بالغ ہوتا ہے تو شادی کی تلاش میں اس کو چڑیا پھنسانی ہوتی ہے. گرل فرینڈ بنانے کے لیے نہیں پھنساتا وہ, بلکہ شادی کرنے کے لیے کہ دونوں مل کے گھونسلہ بنائیں گے. پھر ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پرندہ چڑا جب بالغ عاقل بالغ ہوتا ہے تو چڑیا کو مس کالیں دینا نکاح کی نیت سے, غلط نیت سے نہیں, رابطے کرنا شروع کر دیتا ہے. چڑیا اس سے پوچھتی ہے کہ ارننگ کتنی ہے تمہارا, سورس آف انکم کیا ہے, پوچھتی ہے چڑیا. بے بولو نا کیا ہو گیا بھائی, نہیں پوچھتی. چڑا یہ دیکھتا ہے کہ یار میں صبح نکلتا ہوں تو میرا ہی پیٹ بھرتا ہے, اگر میں چڑیا سے شادی کروں گا تو اس کا پیٹ کون بھرے گا. پھر جب ہمارے بچے ہوں گے ان کا میں کھانا دانا پانی کا انتظام کہاں سے کروں گا. پھر مجھے جب میری بیوی آئے گی چڑیا, اور جب چڑیا کے انڈے بچے ہوں گے تو 12 گھنٹے تو یہ انڈوں پہ یہ بیٹھے گی. اور کچھ جانور ایسے ہیں جن میں نر بھی انڈوں پہ بیٹھتا ہے, تو شکر کرو ہم لوگ ان میں نہیں ہیں. کیا خیال ہے, انسانوں میں یہ سسٹم نہیں چل رہا, ورنہ آج صاحب آفس نہیں آئے جی, وہ انڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج. یہی ہوتا نا, یہ تو اللہ نے بچا لیا, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. کبوتر میں ایسا ہوتا ہے 12 گھنٹے کبوتر بیٹھتا ہے انڈوں پہ, 12 گھنٹے کبوتریاں بیٹھتی, اور ایسے ٹائم دیکھ کے پوری ڈیوٹی پوری کرتے ہیں. 12 گھنٹے وہ جائے گا کمانے کے لیے, پھر وہ آئے گا 12 گھنٹے پھر وہ جائے گی. اب آپ یہ دیکھو کہ جب یہ کبوتر ہے یا چڑیا چڑے یہ کیا کرتے ہیں, اب جب بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی ہوتی ہے تو یہ فیوچر میں ان کو گھر بھی چاہیے ایک مناسب, کیونکہ بچوں کے لیے گھر کی ضرورت ہے. بچوں کو بلی بھی کھا سکتی ہے, دوسرے پرندے بھی کھا سکتے ہیں. سردی گرمی سے جلدی مرنے کا چانس ہوتا ہے بچوں کا, لہذا ان کو گھر چاہیے. آپ مجھے بتاؤ کیا چڑا یہ سوچتا ہے کہ جب تک میں گھر نہیں بنا لوں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاؤں گا, میں چڑیا سے شادی نہیں کروں گا کیونکہ آگے بچے تمہارا باپ سنبھالے گا. ہم اگر چڑے کو مشورہ دیں تو چڑا ہمیں کیا کہے گا, بچے تیرا باپ سنبھالے گا. یہ کرتا ہے بات چڑا, کس پہ توکل کر رہا ہے؟ حدیث میں ہے نا, نبی نے مثال پرندوں کی دی نا, کہتا ہے یار شادی ہونے تو پھر دیکھا جائے گا. اب جب ان کی شادی ہوتی ہے, انڈے دینے کا ٹائم آتا ہے, اب ان کو چاہیے پلاٹ, کوئی گھر چاہیے. انتظام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ان کے لیے پلاٹ کا؟ بولو نا. جو چڑے کے حساب سے جو بحریہ ٹاؤن ہے نا, چڑے کو وہ ملتا ہے جو چڑے کے حساب سے بحریہ ٹاؤن ہے. ان کا اپنا بحریہ ٹاؤن ہے کہ یہ والی درخت ہے, یہ یہاں کوے کی نظر نہیں پڑے گی, یہ لوکیشن ہے, ٹیمپریچر بڑا مینٹین ہے, یہاں کوئی دوسرا چھچورا چڑا بھی نہیں آئے گا چڑیا کو چھیڑنے کے لیے. ایک شریف آدمی کو اسی ٹائپ کا گھر چاہیے ہوتا ہے نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ بات آ رہی. پھر وہ کیا کرتا ہے بھائی, پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتے ہیں گھونسلہ بنانے کا طریقہ. وہ تن کے اٹھا کے لاتے ہیں, یہ ان کے سریا آ رہا ہے, سیمنٹ بجری آ رہا ہے, وہ جو تن کے اٹھا کے لاتے ہیں نا, سریا جتنا مہنگا مرضی مہنگا ہو جائے, چڑا پھر بھی گھر بنا لیتا ہے. پھر وہاں کیا کرتے ہیں, اب چڑا یہ نہیں سوچتا جب بچے ہوں گے تو میں تو ابھی صبح 6 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 6 بجے آتا ہوں, میرا پیٹ بھرتا ہے, تو آدھا دن تو جیسے کبوتر ہے وہ کہ آدھا دن تو مجھے بیٹھنا پڑے گا انڈوں پہ. ابھی میں 12 گھنٹے ورک کرتا ہوں تو اپنا پیٹ بھرنے کے قابل, تو میرے تو ورک 12 گھنٹے سے کم ہو کے 6 گھنٹے پہ آ جائے گا. اور ذمہ داری کس کی بڑھے گی؟ ذمہ داری ڈبل ہو جائے گی, بچے بھی پیدا ہو جائیں گے, تو کمانے کا ٹائم کم ملے گا اور کھانے والے زیادہ. تو عقل کے لحاظ سے چڑے کو شادی کرنی چاہیے, عقل کے لحاظ سے. لیکن چڑا کہتا ہے دیکھا جائے گا. چڑا کیا کہتا ہے؟ کبوتر کیا کہتا ہے؟ ٹائم آنے دو دیکھا جائے گا.
تو کیا ہوتا ہے جیسے ہی انڈے بچے دینے کا ٹائم آتا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بیٹھا ہوا غافل نہیں ہے، وہ کبوتر کے دماغ میں، کبوتریا کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم نے تنکے اٹھا اٹھا کے لانا ہے، فلاں جگہ ایک بہترین لوکیشن ہے گھر بنانے کے لیے، اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ کون کراتا ہے اس کے لیے؟ اللہ اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے۔ پھر وہ کبوتر کبوتریا جاتے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، کبوتری انڈے دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ اس پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ سارے کون سکھا رہا ہے ان کو؟ کیا انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ یا کسی نے ان کو کوئی ویڈیو دکھائی ہوتی ہے کہ ایسے گھر بنانا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے جب ان کے بچے نکلتے ہیں تو وہ اپنا بھی کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آتے ہیں۔ پھر بچے جب تھوڑے سے سمجھدار ہوتے ہیں کہتے ہیں چلو اب گھر سے باہر نکلو، اب خود کماؤ خود کھاؤ۔ یہ ایک سسٹم ہے کس کا؟ پرندوں کا۔ اس سسٹم میں نبی نے مثال دے کے سمجھا دیا کہ پرندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے، کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھا ہوتا، تو جو اللہ پہ توکل کرے گا، جیسے پرندے کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی بھی ساری بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ جیب میں دھیلا نہیں ہے، کر لو شادی، اللہ انتظام، لیکن اپنی طرف سے محنت کرو۔ پرندہ ایسا نہیں کرتا۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا شادی کر لی، مفتی صاحب کا بیان سن کے بچے ہو گئے، ہے ہی نہیں کچھ، وہ ہے ہی نہیں کچھ۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کبوتر وہ گھونسلے سے نکلے ہی نہیں، کم بخت بیٹھا ہوا پب جی کھیلتا رہے ہیں بھائی، پھر کبوتریا سے شادی بھی کر رہا ہے اور کبوتریا ارطغرل ڈرامہ دیکھتی رہے سارا دن بیٹھ کے، مجھے ایک بات بتاؤ، گھونسلہ بنا لیں گے وہ؟ بولو نا۔ اور کبوتر کے پھر انڈے بچے ہو گئے، وہ باہر گیا جاب کرنے کے لیے، بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے، گٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے، وہ ڈبو کھیل رہا ہے، کئی گھنٹے کیا کر رہا ہے؟ ڈبو کھیل رہا ہے۔ پھر جب اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا مفتی صاحب کے بیان سن کے ہم نے تو اتنے انڈے بچے ہوئے تھے ہمارے، اور دیکھو اب مفتی صاحب نے ہمیں پھنسا دیا اور نہ بچوں کے کھانے کی روٹی ہے، وہ کبوتریاں بھی گالیاں دیتی ہے، اور یار ہمارے پاس تو پان گٹکے کے پیسے نہیں ہیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اللہ پہ توکل کرو گے اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ تو بتاؤ یہ معاذ اللہ کی غلطی ہے، یہ مفتی صاحب کی غلطی ہے، یہ شریعت کی غلطی ہے، یہ اس کبوتر کی غلطی ہے؟ بھائی اپنی ذمہ داری تو پوری کر، اس کے بعد اللہ رزق کے دروازے کھولے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے اورنگی ٹاؤن والوں؟ یہ گٹکے کی جتنی دکانیں یہاں پر ہیں، میرا خیال ہے شاید کہیں اور اتنی نہیں ہے، یہاں گٹکا بند رہے، اور ایسے گٹکے ہیں میں جو لوگ بتاتے ہیں مجھے آ کے، بھائی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ دوسرے علاقوں سے لوگ گٹکا خریدنے آ جائیں یہاں پہ، کیا ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس کوالٹی کا گٹکا بک رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی۔ اب میں ایک بات آپ سے اب جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا تھا، پرندے صدیوں سے اسی طرح ایسے گھر بناتے ہیں نا، جس پرندے کو جس ڈیزائن کا گھر چاہیے ہمارا رب اس کو اسی ڈیزائن کا گھر بنانا سکھا دیتا ہے۔ کچھ پرندے درختوں کے مضبوط تنوں میں سوراخ کرتے ہیں، چھید کرتے ہیں اور ایسا خوبصورت گھر بناتے ہیں، اس کے بعد اس میں انڈے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بچوں کے لیے اس سے زیادہ سوٹیبل گھر ہو نہیں سکتا۔ اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارا رب انسانوں کی، جانوروں کی ضرورتوں سے واقف بھی ہے، اور وقت جیسے جیسے جس چیز کا آتا ہے وہ ان کو وہ چیز سکھا بھی دیتا ہے، ان کے لیے اس کے اسباب پیدا کر بھی دیتا ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ دوسری بات ایک اور کلیئر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے مثال دی پرندوں کی، تم توکل کرو گے ایسے موج کرو گے جیسے پرندے موج کرتے ہیں، ان کے بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، بچے بڑے بھی ہو رہے ہیں، پروان بھی چڑھ رہے ہیں، گھر بھی بن رہا ہے، سوٹیبل جگہ بھی مل رہی ہے۔ ہاں کچھ حادثات ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، طوفان آیا تو سارے گھونسلے اڑ گئے، وہ تو ایک قدرت کی طرف سے، اس میں تو پھر،
لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ہماری ضرورت اتنی ہی ہے جتنی دنیا میں رہنے کے لیے پرندے کی جو ضرورتیں ہیں نا، ہماری بھی کیا ہے اصل وہی ہیں، اس سے زیادہ ہوس ہے. کیا مطلب؟ آپ جب اللہ پہ اعتماد کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی دنیا میں ساری ضرورتیں پوری کرے گا. کیسے کرے گا؟ جب آپ بالغ ہوگے، آپ اللہ پہ توکل کر کے نکاح کرو گے تو اللہ آپ کے لیے گھر کا انتظام بولو کرے گا. پھر جب بیوی آئے گی، اس کے 2 وقت کی روٹی کا انتظام، کیونکہ میڈیکلی 2 وقت کا کھانا ضروری ہے. 3 وقت کا نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے بلکہ نقصان دہ. صحابہ 2 ٹائم کا کھاتے تھے، کہا تھا میں بھی 3 ٹائم ہوں، لیکن فرض واجب تو نہیں قرار دیتا نا بھائی. کھا تو سبھی 3 کیا 6 ٹائم کھا رہے ہیں، لیکن ضرورت کس سے پوری ہو جائے گی؟ 2 ٹائم سے. ایک بکرتن و عشیہ، ہمارے نبی جو کھانا کھایا کرتے تھے یا صحابہ کرام صبح 11 بجے 12 بجے، اس کے بعد قیلولہ کرتے اور رات کو مغرب کے بعد، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہی سو جاتے. یہ نیچرل ہے. آج میڈیکل سائنس اسی کو ثابت کر رہی ہے بھائی یہ اصل ہے. پہلے ڈاکٹر کہتے تھے ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو. ہم جب بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے تھوڑا تھوڑا 6 ٹائم کھاؤ لیکن تھوڑا تھوڑا. مجھے اسی وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پھر ہم میں اور بکری میں فرق کیا ہو گیا. وہ بھی ہر وقت کھاتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے، ہم بھی کھاتے رہے. اور ہم صحابہ کی سیرت میں دیکھتی تھے 2 ٹائم. قرآن کہہ رہے دو ہم کہتے ہیں نا 2 وقت کی روٹی، 2 وقت یہ تو عرف میں کہا جاتا ہے 2 ٹائم کی روٹی. اس کا مطلب انسان کے لیے بنیادی ضرورت کیا ہے؟ 2 ٹائم. تو اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی، ہماری بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہوں تو ہمیں ایک عدد بیگم چاہیے تاکہ ہم برائیوں کی طرف بولو نہ جائیں. پھر ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں. اللہ کہہ رہے بیگم بھی دلا دوں گا، اس کے بعد تمہارے لیے سوٹیبل مناسب درجے کے گھر کا انتظام بھی. کبوتر کو گھونسلہ چاہیے، انسان گھونسلوں میں نہیں رہ سکتا. اس کو سیمنٹ بجری کا مکان چاہیے، مٹی کا مکان چاہیے، ذاتی ہو یا رینٹ پر ہو، لیکن سر چھپانے کی جگہ چاہیے. اللہ کہتے ہیں محنت کرتا رہے گا، سر چھپانے کی جگہ تجھے مناسب مل جائے گی. اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے رزق چاہیے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان کے لیے رزق کا انتظام میں کر دوں گا. اور اللہ میاں نے صرف زبانی دعوے نہیں کرے بلکہ اس کو پورا کر کے بھی دکھا دیا. کیسے پورا کیا؟ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں روٹی کھاتی ہے، اس سے بچے کی آنکھ بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی ناک بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کے کان بن رہے ہیں، اسی روٹی سے بچے کی زبان بن رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کا دماغ بن رہا ہے. یہ ساری چیزیں کون کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کر رہے ہیں، سائنسدان کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کر رہا ہے میرے بھائی. کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، بچہ مارکیٹ میں جیسے ہی آیا ہے وہی روٹی سے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے بھائی. کمال کی بات ہے یا نہیں؟ دودھ کو دیکھو، روٹی کو دیکھو. ماں کھاتی روٹی ہے، بنتا کیا ہے؟ دودھ. کسی کا باپ بنا سکتا ہے دودھ سے روٹی؟ دیکھو ابے تبے پہ آنا پڑتا ہے سمجھانے کے لیے نا، اس کے بغیر آج کوئی بات سمجھتا. آپ کسی سے پیسے نکلوانے ہو، 1,00,000 روپے آپ نے وسیم بھائی کو قرضہ دیا، جو وسیم یہاں بیٹھے ہوئے ان سے پیش کی معذرت، ان وسیم کے علاوہ وسیم کی بات کر رہا ہوں میں. کسی نے بیان میں کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ وسیم مفتی صاحب کے کوئی رشتہ دار ہے؟ صحیح ہے نا؟ آپ نے وسیم بھائی کو 1,00,000 روپے دیے، 6 آدمی گنوائے، سب کو پتا ہے قرضہ دیا. آپ 1 مہینے بعد واپس لینے جاؤ گے، پاکستان کا وسیم بھائی اگر ہوگا تو دے گا کہ وسیم بھائی 1 مہینے پہلے آپ نے لیے تھے، یہ پیپرز ہیں، یہ انگوٹھا ہے. یہ میرے سے ایک بندہ پیسے لے کر گیا تھا نا، اس ٹائم پیپر پہ انگوٹھے بھی لگوا لیے میں نے، اس سے بزنس کے نام پہ لے گیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ سے کیا ہوا؟ شارٹ. میں انگوٹھے لے کے گھومتا رہا، تھانوں میں گیا، یہ انگوٹھا ہے بھائی. تھانے نے کہا کہ اس انگوٹھا کیا کریں اس انگوٹھے کو؟ میں نے کہا ثبوت ہے، شناختی کارڈ بھی تھا، انگوٹھے بھی تھے. اس کے بعد 2 سال کے بعد میں نے وہ انگوٹھے پھاڑ دیے. میں نے کہا حسرت ہو رہی ہے اس کو دیکھ دیکھ، کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا تمیز سے پیسہ. تو آپ جب وسیم بھائی کے پاس جاؤ گے بولو گے بھائی تیرا باپ بھی دے گا، پھر دے دے گا شاید. وہ کیا خیال ہے؟ شرافت سے دے گا؟ کوئی بھی نہیں دیتا. اس کے بعد آپ بولو گے تیرا باپ بھی دے گا، پھر دے گا، ہو سکتا ہے ڈر جائے دے دے. تو اس لیے یہ ابے تبے باپ کی مثالیں تو لوگ اعتراض کرتے ہیں مفتی صاحب کیا بیان پہ ابے تبے. بھائی بات سمجھ میں بھی آج کل ایسے ہی آتی ہے. تو مجھے ایک بات بتاؤ، ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی روٹی سے پیدا ہوتا ہے. کیا دنیا میں کوئی ڈاکٹر،
جاپان کے سائنسدان، امریکہ کے سائنسدان، فرانس کے سائنسدان روٹی سے چند منٹوں میں، گھنٹوں میں دودھ پیدا کر سکتے ہیں. ہمارا رب بچہ پیدا ہوتے ہی ایسے سافٹ ویئر ماں کے پیٹ میں انسٹال ہو جاتے ہیں، یا ایسے سافٹ ویئر حرکت میں آ جاتے ہیں جو ابھی تک ایک قطرہ دودھ کا پیدا نہیں ہو رہا تھا، ادھر بچہ آیا اور دے دنادن دودھ پیدا ہونا شروع. کمال ہے. اس کا مطلب وہ جو اوپر بیٹھا ہوا رب ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے کس کی شادی ہو رہی ہے، کس کے بچے ہو رہے ہیں، کس کی کیا ضرورت ہے، کتنے ہو رہے ہیں، وہ سب کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو ٹینشن لینے کا کیا ہے بھائی؟ اس کے بعد بھی کوئی ٹینشن لے رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہے، پیسے ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کل وہ میرے بھانجا مجھے ملا نا، اس کی شادی ہو رہی ہے، دھیلا جیب میں ہے نہیں، شادی ہو رہی ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ جب میری ابا نے میری شادی کی بات کی تو سارے رشتے دار خلاف ہی، کماتا وماتا کچھ ہے نہیں، تم رکھو گے کہاں بہو کو؟ میرا اپنا سگا 2 بھانجے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بس ہو جائے گا. وہ ہو گیا، گھر کا انتظام بھی ہو گیا، فرنیچر کا انتظام بھی ہو گیا، ابھی رخصتی اگلے ہفتے. تو کہہ رہے تھے اگر ہم آپ کے بیان نہ کل کی بات ہے، کہہ رہے ہیں آپ کے بیان نہ سنے ہوتے نا تو ہم نہیں کرتے شادی. ہم نے سنا تھا کہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو ہو گیا. مجھے دیکھ لو، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. میں جب باتیں کرتا نا 2004 میں دوسری شادی، تو جو میرے مالی حالات جانتے تھے وہ کہتے تھے دکان پکوڑوں کی، باتیں کروڑوں کی. اور جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے اب تک کمارے چھڑے گھوم رہے ہیں. وہ اب تک کیسے گھوم رہے ہیں؟ میں بھی 4 شادیوں کے فضائل بیان کرنے نہیں آیا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اللہ پہ توکل اور اللہ پہ اعتماد کیا ہوتا ہے، اور کیسے ہم نے آگے زندگی گزارنی ہے، کن اصولوں کو سامنے رکھ کر. جو ان اصول ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیے ہیں، ڈپریشن میں جا رہے ہیں، خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں، تو ہم نے سامنے آخرت کو رکھنا ہے. تو ہماری بنیادی ضرورت اس وقت بچے کی بنیاد، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بنیادی ضرورت کیا ہوتی ہے اس کی؟ ماں کا دودھ. وہ ہم پیدا کر نہیں سکتے. ہم ملازمت کر سکتے ہیں اللہ کا، تو یہ تمہیں کرنی پڑے گی، یہ میں خود سے روزی نہیں دوں گا. پہلے دہاڑی لگاؤ گے، جاب کرو گے، کماؤ گے تو پیسہ ملے گا. یہ کام ہم کر سکتے ہیں، لہذا اللہ کہتا ہے تم کرو، میں تمہیں رزق دوں گا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بنیادی ضرورت ہے دودھ، اور دودھ بھی وہ جو بچے کے لیے سوٹیبل ہے، وہ ماں کے علاوہ کہیں ہوتا نہیں ہے. وہ ہم اور آپ پیدا نہیں کر سکتے. ہم اس کو پلا دیں گے بھینس کا، بکری کا یا ڈبے کا. ڈبہ ہم پیدا کر سکتے ہیں، وہ ہم پلا دیتے ہیں اس کو، وہ اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے جو چیز تم سے نہیں ہوگی وہ میں کر لوں گا. صحیح ہے نا؟ وہ کیا کروں گا؟ وہ میں کروں گا. لہذا دودھ کس نے پیدا کر دیا؟ اللہ نے. ہم پریشان ہوئے، ہم نے اللہ سے پوچھا اللہ دودھ تو پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے ماں کی چھاتیوں میں روٹی سے تو پیدا کرے گا، خربوزہ کھا رہی ہے اس سے دودھ پیدا ہو رہا ہے، انڈے کھا رہی ہے اس سے، جو کھائے گی اس سے کیا پیدا ہوگا؟ دودھ پیدا ہوگا. کمال کی بات ہے بھائی. اے اللہ لیکن بچے کو سمجھائے گا کون کہ دودھ یہاں سے ملے گا اور ایسے حلق میں اترے گا؟ اس کے لیے تو پیدا ہوتے ہی مجھے کسی انسٹیٹیوٹ میں بچے کو ایڈمیشن کروانا پڑے گا، اور چائلڈ اسپیشلسٹ جو بچے کی نفسیات سے واقف ہیں وہ بچے کو ورک شاپ کروائیں گے دودھ پیتے بچے کو، کہ دیکھ دائیں بائیں منہ نہ مارنا، ماں کی چھاتیوں کی طرف جانا اور ایسے دودھ کو اپنے پیٹ میں نگلنا، چوسنا ایسے دودھ کو. اس لیے بھائی میں تو بچے نہیں پیدا کر رہا بھائی، یہ تو بڑا مشکل ہے. بچے کو سکھائے گا کون؟ تو عقل مند اگر ہو، جو اللہ کو مانتا ہو، وہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو سکھائے گا کون؟ جو کام تو نہیں کر سکتا. بچے کے لیے کون سی ورک شاپ ہے بھائی جہاں بچے کو سکھایا جائے؟ اتنا سا بچہ وہ کیسے سیکھے گا؟ تو اللہ میاں نے کیا کیا؟ بچہ پیدا ہوتے ہی اتنا گھنا، اتنا ڈیڑھ ہوشیار پیدا ہوتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھو بچے کی پیدائش کے وقت نا، پیدا بکری کے بچے کو دیکھ لو، پیدا ہوتے ہی تھنوں کی طرف منہ مارنا شروع. میں نے دیکھا بکری نے بچہ دیا، ادھر فوراً جا رہا ہے، تھن کدھر ہے آتے ہی نا. میں نے کہا اس کو دیکھو یہ تو ہم سے زیادہ ہوشیار ہے یار، آتے ہی دیکھ رہا بھائی تھن کدھر ملیں گے. بھائی تجھے اندر کون سکھا رہا تھا یہ سب باتیں؟ بیٹھ گئے باہر آیا نہیں ہے اور ڈیڑھ ہوشیاری شروع. وہ ادھر ادھر منہ مار رہا ہے، اور جا کے پھر جیسے کیسے جب اس کو تھن ملتے ہیں نا اندر، جیسے نابینا آدمی نہیں یوں یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا چیزوں کو،
ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا بھی نہیں آتا, ایسے نابینا لوگوں کی طرح یوں یوں کر رہا ہوگا, یہ بھائی دودھ کدھر سے ملے گا مجھے, ایسے اسٹائل مار رہا ہوتا ہے, اور جیسے ہی تھن اس کے منہ میں آئے ایک دم کھینچنا شروع کرتا ہے. یہ کون سکھا رہا ہے بھائی اس کو؟ اللہ سکھا رہا ہے. تو ہم کوئی کافر تھوڑی ہیں جو خدا کے منکر ہوں, ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. عرش پہ بیٹھا ہوا رب اس بکری کے بچے کو سکھا رہا ہے اور کہہ رہے اس کی ضرورت کون پوری؟ جس نے پیدا کیا وہ اس کی ضرورت پوری کرے گا. تو ٹینشن لینے کا ہے پھر کیوں ٹینشن لی ہوئی ہے؟ پھر گٹکا کیوں کھا رہے ہو؟ ٹینشن ہوتی ہے تو گٹکے کھاتا ہے نا آدمی. پھر سٹے کیوں لگا رہے ہو؟ کتنے چرسی آپ کو اللہ معاف فرمائے, اگر میں ہاتھ کھڑا کروں یہاں کتنے نکل آئیں گے. ہر جگہ ہی ہیں, یہ صرف اورنگی ٹاؤن کی خاصیت نہیں ہے. کیا کیا نشے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے. تو تمہیں ڈپریشن ہے کس بات کی؟ تمہارے تو ساری ضرورتیں خدا پوری کر رہا ہے بھائی, تو ٹینشن کس بات کا لے رہے ہو؟ ابھی میں بتاتا ہوں کس بات کی ٹینشن لے رہے ہیں, وہ بھی بتاتا ہوں. تو پہلے میں یہ بات اچھی طرح سمجھا دوں. تو اللہ کہتے ہیں جب بچہ آیا مارکیٹ میں, ضرورت کیا تھی؟ دودھ, وہ پیدا ہو گیا. اور کمال کی بات ہے, میں نے ڈاکٹروں سے یہ بات سنی ہے, چائلڈ اسپیشلسٹ سے, بچہ جتنا وزنی ہوگا اس کو خوراک اتنی زیادہ چاہیے ہوگی, جتنا باریک ہوگا اس کو خوراک اتنی, اس کا معدہ چھوٹا ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے خود سنا ہے یہ, کہ جتنے بچے کی نیڈ ہوتی ہے, ضرورت ہوتی ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتنا ہی پیدا ہوتا ہے. کمال کی بات ہے, روٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ جی یہ جب ماں کھائے گی تو روٹی اتنا دودھ بنائے گی؟ ہے بھائی, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے. کوئی بیمار عورت ہو تو ایک الگ بات ہے, نارملی ایک ایک چیز اللہ نے کیلکولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی پرندوں کی. پرندے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہم اللہ پہ توکل کریں اور اپنی طرف سے محنت بھی کریں تو ہماری بھی تمام بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری تو پوری نہیں ہو رہی. اس کا مطلب وہ بنیادی ضرورت کو ان کو پتہ ہی نہیں بنیادی ضرورت کہتے کس کو ہیں. وہ صرف کمپٹیشن, تقابل, اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی, میں رکشا چلا رہا ہوں, سمجھ رہے ہو, وہ 4 لے کے گھوم رہا ہے گاڑیاں. اب آپ لوگ آٹو پہ ہو گئے ہیں. میں نے 4 شادیوں پہ اتنا بیان کیا ہے نا کہ اب میں نہیں بھی کر رہا ہوتا تو وہ لوگ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو ادھر لے کے جا رہے ہو. اس کو کہتے ہیں آٹو پہ. آٹو پہ انکیوبیٹر ہوتا ہے نا آٹو پہ, اس کا 37.5 وہ ٹیمپریچر رکھ دیتے ہیں, تو جیسے ہی کم ہوتا ہے وہ خود ہی. اب آپ لوگ خود بخود, اب میں مر بھی گیا نا تو خود ہی کرتے رہو گے یہ بیان. اب آپ تو یہ کیا ہے؟ کمپٹیشن, مقابلہ, دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ, شوق. اس میں ٹینشن لے رہے ہو آپ. آپ کہہ رہے ہو میں اورنگی ٹاؤن میں رہ رہا ہوں, وہ ڈیفنس میں رہ رہا ہے یار, وہ گلشن اقبال چلا گیا یار, اس کا ذاتی گھر بن گیا اور میرے پاس کرائے کا گھر ہے. ان چیزوں کی کیا لے رہے ہیں؟ اور خواتین یہ چیزوں کی ٹینشنیں اور زیادہ لیتی ہیں. اس کے میاں نے اس کو سونے کی چوڑیاں دلا دی, ہمارا والا ہمیں آرٹیفیشل زیور بھی نہیں دلا رہا. وہ تمہارا والا بےچارا غریب ہے, وہی کہاں سے دلائے گا بھائی؟ اس کے ابا تو اس کو ہر سال عمرے پہ لے کے جا رہے ہیں, اس لڑکی کے ابا کو. میرے ابا وہ گھر میں ہمارے دال روٹی کھا رہے ہیں ہم, ایک دوسرے کا کپڑے دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کا فیشن دیکھ دیکھ کے, ایک دوسرے کے میاں کو دیکھ دیکھ کے. اس کا والا میاں وہ اتنا پیسے والا, ہمارا والا غریب. یہ سب چیزیں لڑکیوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں اور مردوں کو بھی ڈپریشن میں ڈال رہی ہیں. تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے, بنیادی ضرورتیں کیا ہو جائیں گی؟ پوری. اور بنیادی ضرورتیں یہی ہیں. اس سے آگے کی جتنی بھی چیزیں ہیں میرے بھائی وہ بنیادی ضرورتیں نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے گریبیاں ہیں. گریبی سمجھتے ہو؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کس کو کہ اللہ روزی تنگ کر دیتا ہے, بس بنیادی ضرورت ملتی ہے اس کو, اور کسی کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. اتنے کھولتا ہے کہ اس کے لیے نوٹ گننا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ غریبی ہے, وہ ضرورت تھوڑی ہے, وہ اللہ کسی کو زیادہ نواز دیتا ہے.
تو اس پہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کو اللہ زیادہ دے گا جانا اس نے بھی قبر کے گڑھے میں ہے, اس سے بھی چھین لے گا اللہ تعالیٰ. جس کو اللہ کم دے گا جانا اس نے بھی کہاں ہے, قبر کے گڑھے میں, اس سے بھی اللہ چھین لے گا. جو جب دونوں کا انجام سیم ہونے والا ہے تو پھر ٹینشن لینے کا ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ٹینشن لینے کا نہیں ہے, انجام سیم ہونے والا ہے. یہ ہے قرآن کا مطلب. فَإِذَا عَزَمْتَ, جب ایک ڈیسیژن لے لیا ہے نا, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تو نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ. یہ توکل کی کمی ہے, اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے. بھائی جب فیصلہ کر لیا تمام پہلوؤں سے, ایسی کی تیسی, دیکھا جائے گا کیا ہوگا, بھائی دیکھ لیں گے یار, اللہ ہے نا, اللہ بھی تو کچھ کرے گا, سارا خود ہی کرنا ہے, کیا خیال ہے؟ اللہ بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہو نا ایک کام, تو کچھ اللہ پہ چھوڑو یار. صبر کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے. دیکھو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے, غزوہ احد جس کا بھی واقعہ چل رہا ہے, ان کے خاندان کے سارے مرد اس غزوہ میں شہید ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید. اب کمانے والا گھر میں کوئی بھی نہیں بچا, گھر میں فاقے آنا شروع ہو گئے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ بھائی سب جا کے نبی سے پیسے مانگ رہے ہیں صدقے کے, آپ بھی جا کے مانگو, اور یہ نبی کے حکم پہ ہی ہوا ہے نا سب کچھ. تو جو بھی آتے کہ بھئی ہمارے بھائی شہید ہو گئے, ہمارے باپ شہید ہو گئے, گھر میں فاقے پڑ رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کے پیسے دے دیتے کہ چلو جی تم لو. لیکن جن کے بارے میں نبی سمجھتے تھے نا کہ ان میں خوب توکل ہے, ان کو نبی نے نہیں دیے. جب ابو سعید خدری چھوٹے بچے تھے, یہ نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں فاقے ہیں, میرے بھائی بھی شہید. یار دیکھو جس لیڈر کے کہنے پہ شہید ہوئے ہیں, اگر آج کسی کے کہنے پر آپ کا باپ, آپ کا بھائی شہید ہو جائے اور آپ اس کے پاس جاؤ اور پیسے مانگو, اور وہ جواب میں یہ کہے جو نبی نے کہا, مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو اللہ سے صبر مانگتا ہے اللہ اس کو صبر دیتا ہے. مَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ, جو مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, یعنی میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں, جو چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے اٹھیں تو اللہ اس کا خیال کرتا ہے, وہ مخلوق کے سامنے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا. یہ نہیں کہا کہ مت مانگو, صاف منع نہیں کیا, اشارہ کر دیا کہ ابو سعید تم پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, تو اونچے خاندان کے ہو, تمہارے اندر توکل ہے. دیکھو کیا نبوت کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھو نا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اے ابو سعید مجھ سے مت مانگو, یہ بھی نہیں کہا, کیونکہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی پھر ابو سعید کے لیے کہ بھئی نبی نے صاف منع کر دیا ہے. اصول ضابطہ بیان کر دیا, اس کے بعد مطلب اب اگر مانگنا چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دوں گا. اصول ضابطے میں اشارہ کر دیا کہ مجھے تمہارا مانگنا پسند نہیں آیا. مانگ بھی کس سے رہے؟ نبی سے بھائی, لیکن ہے تو مخلوق نا, تو نبی سے مانگنے کو بھی نبی پسند نہیں کر رہے. بھائی کس سے مانگو. اور ابو سعید خدری کا ایمان کا لیول دیکھو آپ. میں کہتا ہوں آج میرا کوئی لیڈر ہو جس کے لیے میں اپنا سب کچھ کٹا دوں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سب کو پیسے بھی دے رہا ہے اور مجھے ٹکا, یعنی یوں ہمارے لحاظ سے وہ ٹکا سا جواب, ہم کم ظرف لوگ ہیں نا, ہمارے لحاظ سے وہ ہمیں جواب دے دے اور کہے کہ صبر کرو اللہ کھلائے گا, صبر کرو اللہ پلائے گا, تو میرے کیا جذبات ہوں گے؟ میں کہوں گا جاؤ بھائی آج سے آپ کی جماعت کو ہم نے چھوڑ دیا, سب کو دے رہے ہو, قربانی ہمارے گھر والوں نے سب سے زیادہ دی ہے, فاقے پڑ رہے ہیں, میری ایک ماں وہ بیوہ ہو گئی اور ہم یتیم ہو گئے, باپ بھی شہید, بھائی بھی شہید, کوئی بچا نہیں ہے, اور ہمیں مشورے اللہ سے مانگو اللہ سے ہوتا ہے, اور ان کو بھی دے دیا ان کو بھی دے دیا. لیکن ابو سعید خدری کا حوصلہ دیکھو یار, قربانیاں دے کے یہ حوصلہ, اور ایسے خدا کی قسم یہ نبوت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ 100% کسی کی نبوت پہ یقین ہوتا ہے نا, تو پھر انسان اس موقع پر نصیحت پر عمل کرتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے قربانیاں دلواؤں اپنے کسی ویژن کا حصہ بنا کے, اور میں لوگوں کو پھر پیسے بھی بانٹ رہا ہوں, آپ میرے پاس آؤ آپ کو میں صبر کی تلقین کروں, کیا گزرے گی آپ کے دل پہ نا, قیامت گزرے گی. لیکن ابو سعید خدری 10 سال کے تھے غالباً, جب وہ آئے تو نبی نے فرمایا من یستعفف یعفہ اللہ, جو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہتا ہے
کہ اپنے دامن کو, استعفاف کا مطلب اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا. الفاظ بھی دیکھو, پاک دامن کو عفیف کہتے ہیں. پاک دامن کا مطلب کیا بھائی, ہاتھ پھیلا لیا تو دامن کیا ہو گیا, داغدار. ساری زندگی کے لیے اب اس دن تو مانگ رہا تھا نا, اتنی بڑی عیب ہے, اتنا بڑا عیب ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا. اور آج ذرا سی بات پہ پلاٹ خریدنا ہے, پیسے دے دو. بچے کو میں نے امریکہ بھیجنا ہے, ادھر کھانے کو لوگوں کے روٹیاں نہیں ہے, خدا کے بندو. اور تم ہری ہری سوج رہی ہے بچوں کو امریکہ بھیجنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہو لوگوں سے. یار میں بتاتا ہوں واقعہ, ادھر ہی مسجد میں ایک صاحب آئے, بچوں کی اسکول کی فیسیں دینی ہے تو پیسے نہیں ہوتے, آپ زکوٰۃ کے کچھ پیسے دے دیں. میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے, مطلب آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے. کہہ رہے میں کیا کروں پھر؟ تو میں نے کہا کہ نہیں پڑھاؤ اسکول میں, اسکول میں نہیں پڑھاؤ. کہہ رہے ہیں بچہ اسکول میں نہیں پڑھے گا تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا ٹماٹر بیچے گا. میں نے کہا جو پریکٹیکلی ٹماٹر بیچ رہا ہے میں نے دینا ہے تو میں اس کو دوں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی تیرا تو امکان ہے کہ پتہ نہیں ٹماٹر بیچے گا بھی کہ نہیں بیچے گا, ہو سکتا ہے کل اللہ اسباب کے دروازے کھول دے. میں نے کہا بھائی کوئی بیماری خطرناک آ گئی ہو, مر رہا ہو بندہ, یا خدا نخواستہ کوئی کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو سمجھ میں آتا ہے, ادروائز یہ نہیں آتا. اور اس طرح جب آپ کسی کو دو گے نا, میں نے دنیا میں دیکھا ہے میرے بھائی, جس نے ایک دفعہ مانگ لیا نا اس کو منگتا ہی بنا رہے گا موت. پھر اللہ کی نظر ایسی ہٹتی ہے, اللہ کہتا ہے بس تو اب مانگ, بھیکاری بن کے زندگی گزار, اس کے کبھی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی. مر جائے گا کفن بھی ادھار لے کے جائے گا. اگلا کہے گا کم بخت نے جو کفن پہننے وسیم کے پیسوں سے ہے, یہ اس کے پیسے بھی ادھار ہیں. ایسا چلے گا وہ. ہاں دوست احباب جن میں آپس میں بے تکلفی ہو, مانگتے ہوئے ذلت محسوس نہیں ہو رہی, ان میں ادھار یہ سب چیزیں بھیک نہیں کہلاتی. یہ چیزیں بھیک بے تکلفی ہوتی ہے نا. جیسے آپ ہوٹل میں گئے, جیب میں پیسے نہیں, ابے یار تو دے دے یار, کل میں دے دوں, یہ چیزیں بھیک میں نہیں آتی ہیں. بھیک کا مطلب ہے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کسی کے احسان کے نیچے دب رہا ہوں, احسان کے نیچے دب رہا ہوں. ہاں آپ مالدار ہیں, آپ کو پتا ہے ابھی میری سیلری نہیں آئی ہے, اگلے مہینے آ جائے گی, تو اپنے ہی جیسے کسی مالدار سے کہہ دینا یار تھوڑا پیسے دے دوں گا. اپنے دوست جس سے بے تکلفی ہو, وہ تو چلتا ہے سوسائٹی میں نا. یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی مالدار کو وقتی طور پہ پیسوں کی ضرورت ہے نا تو غریب سے مانگے. وہ یہ علماء نے تکبر ختم کرنے کا نسخہ لکھا ہے. وہ کس سے مانگے؟ اس کو پتا ہے میں پیسے تو دے دوں گا, میری سیلری آتی ہے ہر مہینے, میرے لیے فار ایگزامپل 50,000 ہے, یہ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو غریب سے مانگنے میں کیا ہوگا, اس غریب کی عزت آپ کی نظر میں بڑھ جائے گی. وہ غریب کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا, یار سیٹھ صاحب میرے سے کیا مانگ رہے ہیں. اور وہ غریب دے گا بھی خوشی خوشی. اس کو پتا ہے پیسے کہیں جانے والے ہیں ہی نہیں, اس کے لیے 50,000, اس کے پان گٹکوں کا خرچہ ہے 50,000. تو علماء نے لکھے, ہم نے مدرسوں میں دیکھتے تھے کہ ہمارے مدرسوں میں کچھ مالدار طلبہ تھے, بڑے مستغنی, ان کو کبھی ضرورت ہوتی غریب طلبہ سے مانگ رہے ہوتے تھے. تو وہ غریب خوش کے نا اپنی جیب خرچی بچا کے کہہ رہا اچھا یار ہم سے لو, ہمارا کیا بنے گا ریلیشن. تو لیکن غریب کو چاہیے ایسا نہ ہو کوئی بھی سوٹ ٹائی میں آ کے پیسہ مانگے, آپ میرے بیان کی وجہ سے اس کو دے دو. کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ اپنی ہو یا کسی سے ادھار لی بھی اس نے, پتا ہو کہ واقعی کیا ہے یہ مالدار آدمی, اس کے لیے 40-50,000 1,00,000 کی کوئی ویلیو ہے نہیں. باپ اور بھائی سے مانگنا, باپ اور بھائی سے مانگنا, بھائی وہ باپ سے بے تکلفی اور بھائی سے اگر بے تکلفی ہے تو پھر ایک جیسے بے تکلفی والے معاملات, باپ تو باپ ہے نا, وہ تو ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے انسان, اس سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو اتھارٹی دو کہ چاہے تو پیسے دے چاہے تو تھپڑ دے, اس کی مرضی ہے. تو باپ سے مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو بے تک ماں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے احسان پتہ ہے کس کا لینا ہے, باپ کا, ماں کا, اپنے کوئی پیر و مرشد ہو, مینٹور ہو آپ کا کوئی جس سے آپ ہدایت لیتے ہو, اور استاذ کا. یہ 4 افراد کے سوا کسی کے احسان کے نیچے نہیں آنا. وجہ اس کی ہے کہ ان کو اللہ نے محسن ویسے ہی بنا دیا ہے. ان کے سامنے فنٹر گیری, اچھا ہو گیا آپ نے سوال پوچھ لیا, ان کے سامنے تکبر نہیں کرنا ہے. ابا آپ کو پیسے دے رہے ہیں, لے بیٹا. ابا انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو صرف کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے.
باپ کہے گا کمبخت 25 سال کا ہو گیا, میرے ٹکڑوں پہ ہی پلا ہے تو, 1 روپے بھی تو نے اپنی جیب سے تعلیم میری, پراٹھے صبح میرے پیسوں سے کھاتا ہے, گیس بجلی کا, اور آج میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ لے بائک خرید لے, کہہ رہا ہے ابا مفتی صاحب نے بیان میں کہا ہے کہ جو مخلوق کا محتاج ہوتا ہے نا, ساری زندگی اللہ اس کو مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتے ہیں. تو ابا سے ایسا کہو گے نا تو پھر ابا کی طرف سے کیا آنا چاہیے؟ چپیڑ. تو باپ ہو گئی ماں, ماں سے تو ہم تو اتنا مانگتے تھے اپنی اماں سے, بھائی ہمارے ابا جب چپیڑ لگاتے تو اماں کے پاس چلے جاتے تھے. تو اماں ابا کا معاملہ اور ہے, لیکن اتنا نہ مانگو کہ وہ ان کو پتلون بیچنی پڑے اپنے بازار میں جا کے, بعض اولاد تنگ کرتی ہے نا. تو اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو جن سے جو بڑے رشتے ہوتے ہیں نا, باپ ماں, یہ تو ویسے ہی محسن ہیں, ان سے اگر آپ پان گٹکے کے پیسے نہیں لوگے تو کوئی ان پر احسان نہیں ہوگا, انہوں نے اس سے زیادہ بہت زیادہ آپ پہ خرچ کر دیا ہوتا ہے, تو وہ الگ معاملہ ہے. بڑا بھائی بھی اس میں داخل ہے. اب بڑے بھائی سے ریلیشن کس نوعیت کا ہے, یہ ہر جگہ ایسا بے تکلفی نہیں ہوتی نا. بڑے بھائی سے اگر ریلیشن اچھا ہے, بعض بڑے بھائی تو خوش ہوتے ہیں چھوٹا مانگے, وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ یار ہمیں باپ سمجھ رہا ہے, ہمیں جو ہے نا ویلیو دے رہا ہے. تو یہ اچھا سوال پوچھ لیا آپ نے. تو بڑے اپنے وہ ایک الگ بات ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, باقی کسی کا احسان نہیں لینا. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو قوائف کیا کرنے؟ پورے کرنے کسی بھی چیز کے جو اللہ نے بتائے. تو پازیٹیو نیگیٹو تمام پہلوؤں پہ غور کرنے کے بعد جب آپ ایک رزلٹ پہ پہنچے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ پھر کانفیڈنٹلی وہ کام کرنا ہے, کپ کپاتی ٹانگوں کے ساتھ نہیں کرنا. خود سے کانپ رہی ہو تو ایک الگ بات ہے, دوسری میں بعض دفعہ وہ چاہ نہیں روتے کہ کانپیں, لیکن وہ کانپیں خود بخود ٹانگ رہی ہوتی ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کانفیڈنٹلی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دولہا مجھے لگ رہا ہوتا ہے گھبرا رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے ایسی کی تیسی, کہہ تو رہا ہوتا ہے, باقی ایسے لوگوں بھی اللہ ہمت دے دیتے ہیں. تو اب توکل کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو جب نبی نے فرمایا جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کی توفیق, جو اللہ سے چاہتا ہے کہ میں اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچاؤں تو اللہ اسے مخلوق کا محتاج نہیں کرتا. یہ آپ نے نصیحت کی, وہ چلے گئے. کہتے ہیں پوری زندگی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا, اور ایسی زندگی گزاری, اللہ نے بہت دولت دی, پھر آپ کو بہت دولت سے نوازا آپ کو. یہاں تک کہ جب موت کا وقت تھا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے, زندگی جہاد میں گزری ان کی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس بہت دولت ہے, اب میں دنیا سے جانے والا ہوں, میں چاہتا ہوں ساری دولت صدقہ کر دوں. کتنی دولت تھی؟ آپ نے فرمایا نا, فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے, سعد ابن ابی وقاص کا واقعہ ہے یہ. فرمایا نہیں, اپنے وارثوں کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ. فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں چاہتا ہوں 2/3 صدقہ کر دوں, 1/3 وارثوں کے لیے. فرمایا نہیں, اور زیادہ چھوڑو. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے 2/3 وارثوں کے لیے, 1/3 صدقہ. پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے 1/3 صدقہ, لیکن 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, یعنی وارثوں کے. پھر آپ نے فرمایا تم اپنے وارثوں کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑو غریب کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. دیکھو کیسی زبردست تعلیمات ہے شریعت کی. تو بھائی آپ پہلے اپنے قوائف پورے کریں, اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے, اس کو آپ ایک تعلیم اچھی دیں, اگر گنجائش ہے تعلیم اچھی دیں, اس کے لیے وراثت کا بھی انتظام کریں, چھوڑ کے جائیں. تو نبی نے فرمایا تم اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ ننگے پاؤں ننگے سر پھریں اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ان کو تم اتنا مال دے کے جاؤ کہ استغنا کے ساتھ زندگی گزاریں. تو یہاں چونکہ جائز سبب ہے, جائز سبب اختیار کیا جائے گا, وہاں سبب اختیار کیے بغیر اللہ پہ توکل کرنا یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے یار, خوبصورت تعلیمات ہیں اسلام کی. لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم یہ جو سمجھ رہے ہو نا بھی میں مرنے والا ہوں اور ابھی وراثت, تو اصول تو بتا دیا کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے, لیکن چلو تم چاہتے ہو 1/3 صدقہ کر دو تو ٹھیک ہے. 2/3 تبھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر صدقہ کرنا ہو نا مرنے کے بعد تو 1/3 سے کم کرنا چاہیے, کیونکہ نبی نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا ہے.